لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب میں آپ کو حدیث سناتا ہوں کتنی خدمت واجب ہے ساس سسر کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح حدیث ہے, ماں باپ کا یہ حق ہے کہ اگر وہ بیٹے کو کہیں کہ بیوی کو چھوڑ دو تو بیٹے پر لازم ہے کہ وہ ان کے کہنے پر بیوی کو بولو چھوڑ دے. حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا. میں بھی حدیث کی پوری تشریح کرتا ہوں, ایسا نہ ہو جا کے چھوڑنا چھاڑنا شروع کر دو بلا وجہ, پوری تشریح کرتا ہوں میں بھی. ابو درداء رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آیا, اے ابو درداء میرے والد کہتے ہیں اب میں اپنی بیوی کو چھوڑ دوں, تو کیا میں چھوڑ دوں؟ میرا دل نہیں چاہتا چھوڑنے کو. انہوں نے فرمایا اطع اباکا. انہوں نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اللہ کے رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے, رضا الرب فی رضا الوالد و سخط الرب فی سخط الوالد, کہ اللہ کی رضا چاہیے تو ابا کو راضی کر کے رکھو اور اللہ کی ناراضی چاہیے تو ابا کو ناراض کر دو. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی کیس آیا تو آپ نے فرمایا باپ کی اطاعت کرو, باپ اگر کہہ رہا ہے تو بیوی کو چھوڑ دو. آپ کہہ سکتے ہیں سے تو ماں باپ کے حقوق پتہ چل رہے ہیں نا, سسرال کے کہاں پتہ چل رہے ہیں. دیکھو باپ کیوں کہہ رہا ہے اپنے بیٹے کو کہ بیوی کو چھوڑ دو, کیوں کہہ رہا ہوگا؟ اس لیے کہ وہ بیوی باپ کے ساتھ سلوک صحیح, بولو نا کیا ہو گیا, وہ شوہر کے باپ کے ساتھ صحیح سلوک نہیں کر رہی. نبی کیوں کہہ رہے ہیں کہ ماں اگر بیٹے کو کہے کہ بیوی کو چھوڑ دو تو واقعی چھوڑ دو؟ وجہ کیا ہے کہ اس بہو کا سلوک ماں کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا, تبھی تو بیٹے کو تو پسند تھی نا, وہ تبھی تو آ رہا ہے کہ میرا دل نہیں چاہ رہا چھوڑنے کا, وہ تبھی تو آ کے کہہ رہے کہ یا رسول اللہ یا اے ابو درداء, بزبان حال یہی کہہ رہے ہیں نا, اگر چھوڑنے کا دل چاہ رہا ہوتا تو ابا کے کہنے پر فوراً چھوڑ دیتا, ویسے ہی دل نہیں چاہ رہا. پتا چلا کہ اس عورت کا شوہر کے ساتھ سلوک ٹھیک تھا, ساس سسر کے ساتھ سلوک ٹھیک نہیں تھا, جس کی بیس پہ نبی کہہ رہے ہیں کہ اپنے ابا اماں کی مانو. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت پر لازم ہے کہ وہ ساس سسر کے ساتھ اچھا سلوک کرے. اب کوئی کہے اچھا سلوک میں خدمت کہاں سے آ گئی, اس پر کوئی حدیث, اچھا سلوک میں ایک ایک لفظ پہ حدیث نہیں ہوگی. جس کو عرف میں اچھا سلوک سمجھا جاتا ہے وہ اچھا کہلاتا ہے, جس کو عرف میں برا سلوک سمجھا جاتا ہے وہ برا کہلاتا ہے, بشرطے کہ وہ عرف شریعت کے خلاف نہ ہو. ساس بہو سے کہہ رہی ہے بیٹا ذرا پانی لے کے آنا کچن سے, بہو کہہ رہی ہے میرے اوپر آپ کی خدمت واجب نہیں ہے, یہ اچھا سلوک ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ یہ اٹ از کالڈ اچھا سلوک. جو اسکالرز اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کہ ساس سسر پہ بہو پہ ساس سسر کی خدمت لازم نہیں ہے, کیا وہ اپنے گھر میں یہ ماحول برداشت کر لیں گے کہ ان کی ماں بہو کو کہہ رہی ہے کہ بیٹا یہ کام کر لو اور بہو کہہ رہی ہے میرے اوپر آپ کی خدمت لازم, یہ اسلام یہ کہتا ہے, یہ فلاں کا بیان سن لو آپ. جس کو دیکھو قرآن و حدیث کو کھلواڑ بنایا ہوا اس نے. پہلے ہی ہمارا فیملی سسٹم کی واٹ لگی پڑی ہے میرے بھائی, برباد ہو گیا ہے, اور آپ نے اس کو سمٹا کے, جب نکاح ہوتا ہے نا میاں بیوی نہیں ملتے, دو خاندان ملتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں پھر شوہر کیوں خدمت نہ کرے اپنے ساس سسر کی, اس کو بھی تو چاہیے نا کرے وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بعض کہتے ہیں کہ بہو کے لیے جو شوہر کے والدین کا رشتہ ہے, یہ عقلی دلیل دیتے ہیں جو اپنے لحاظ سے بڑی ایک افلاطونی جھاڑ رہے ہوتے ہیں, کہ جو بہو پہ اگر شوہر کے ماں باپ کی اطاعت لازم ہے یا خدمت لازم نہیں ہے. جو فقہا نے لکھا ہے نا کہ خدمت لازم نہیں ہے, پہلے میں اس کا جواب دے دوں. فقہا نے لکھا ہے کہ بہو پہ ساس سسر کی خدمت, اس کا مطلب ہے قانونی طور پر کوئی کیس نہیں کر سکتے آپ عدالت میں. جیسے شوہر بیوی کو مہر نہ دے تو بیوی کیس کر سکتی ہے, شوہر بیوی کی اجازت کے بغیر نسل روک لے بیوی کیس کر سکتی ہے. تو کچھ چیزیں ہوتی ہیں قضاءً, یعنی کورٹ میں جا سکتے ہیں آپ, کچھ چیزیں ہوتی ہیں اخلاقاً اور صلہ رحمی کا تقاضا ہوتی ہے, اس میں کورٹ میں نہیں جا سکتے, عدالت میں نہیں جا سکتے. تو خدمت ایک ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیس پہ آپ کسی پہ کیس کر سکتے ہو.
قانون کا سہارا, ایس ایچ او کو بلائیں گے کہ میری بیوی میرے ساس کی خدمت نہیں کر رہی, بتا ابھی دفعہ 100 کون سی دفعہ لگے گی اس پہ؟ گیا کوئی دفعہ نہیں لگے گی اس پہ. مہر پہ تو قانون ہے. یا بیوی نسل روک رہی ہے شوہر کی مرضی کے بغیر, یا شوہر نسل روک رہا ہے, تو یہ تو نکاح کے ایگریمنٹ کا حصہ ہے. نکاح میں جو ایگریمنٹ ہوا تھا تو ایگریمنٹ یہ ہوا تھا. اسی طرح بیوی شوہر کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر چلی جائے تو شوہر کیس کر سکتا ہے اسلام میں. پاکستان میں تو نہیں کر سکتا, لیکن اسلام میں کر سکتا ہے, کیونکہ یہ ایگریمنٹ کا حصہ ہے. نکاح کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا نا, اس میں یہ طے ہوا تھا کہ اب آپ کی رخصتی ہو کے آپ میرے گھر آ گئی ہیں, اب میری پرمیشن سے آپ نہ کسی کو گھر میں لا سکتی ہیں نہ گھر سے جا سکتی ہیں. شوہر نان نفقہ نہیں دیتا تو بیوی کورٹ میں کیس کر سکتی ہے. کورٹ اس پہ ڈال دے گی کہ آپ ہر مہینے آپ کی تنخواہ سے ہم اتنے پیسے کاٹ کے بیگم کو پہنچا دیں گے, یہ جائز ہے بالکل. لیکن خدمت ایسی چیز نہیں ہے جس کی بیس پہ کیس کیا جا سکے. تو جو اس چیز کو کتابوں میں لکھا گیا تو اس کو لوگوں نے ایسے بیان کرنا شروع کر دیا کہ وہ بہوؤں کو بالکل کیا کر دیا, ساس اور سسر سے آزاد. باقی یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ اس زمانے میں اگر آپ کے ماں باپ کہتے ہیں بیوی کو چھوڑ دو, تو علماء کہتے آئے ہیں بہت پہلے سے کہ اب چونکہ وہ صحابہ تابعین کا دور نہیں ہے, یہ جو واقعہ ہے نا یہ صحابہ تابعین کے دور کا واقعہ ہے, آج وہ دور نہیں ہے. اس بات کا پورا امکان ہوتا ہے کہ ساس سسر ظلم کر رہے ہوں, ساس سسر ظلم کر رہے ہوں, اس بات کا امکان ہوتا ہے. لہذا صرف ان کے کہنے سے نہ چھوڑو, کیس اسٹڈی کرو, سامنے آئے, دونوں کی باتیں سنو, اس کے بعد فیصلہ کرو. تو میرے پاس ایسے کیسز بھی آئے ہیں کہ لڑکے کے ماں باپ کہہ رہے تھے کہ بہو کو چھوڑو. جب میں نے دونوں کی باتیں سنی تو جو اینالائز کیا, جو فیصلہ پر میں پہنچا, مجھے لگا کہ یہ ماں باپ کیا کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. غلطی ماں باپ کی, انہوں نے بہو پہ اس کی حیثیت سے زیادہ بوجھ ڈال دیا ہے, اور ساس ٹارچر کر رہی ہے ذہنی طور پر بہوؤں کو, جیسے کہ بہت ساری ساسیں جو میرا بیان نہیں سن رہی وہ کرتی بھی ہیں. وہ ایک الگ بات ہے, اس پہ میں ابھی بات کروں گا جلدی سے, تاکہ ایسا نہ ہو کہ میرا یہ بیان سن کے ساسیں ایک دم کنٹرول سے باہر ہو جائیں. بہت سے اسکالرز ایسے ہیں جنہوں نے جب یہ بیان یوٹیوب پہ گئے ہیں نا, یوٹیوب پہ, کہ بہو پہ ساس کی خدمت واجب نہیں ہے, اتنے فسادات پھیلے ہیں کہ آپ کی سوچ ہوگی. اتنے گھروں کے جھگڑے اس قسم کے بیانات کے بعد ہم نے نمٹائے ہیں, اور سب کی بات یہی ہوتی ہے, مفتی صاحب اچھی بھلی میری بیوی گھر میں خدمت کر رہی تھی, میری بھی, میرے ماں باپ کی بھی, گھر کا بڑا اچھا ماحول تھا, اب فلاں اسکالر کا ایک بیان آیا اور اس نے خدمت کرنا چھوڑ دی. ایک کیس نہیں ہے. کل میں نے اپنے بھانجے کو بولا کہ بھائی یہ ٹاپک پر میں نے کل بات کرنی ہے, یہ گھروں کے کیسز بہت زیادہ آ رہے ہیں, میرے پاس آ رہے ہیں, تو ٹوٹل کتنے کیسز ہوں گے؟ ہم سارے کیسز تھوڑی ہم اٹھاتے ہیں اور نہ نمٹاتے ہیں, نہ فون اٹھاتے ہیں ہم اتنا. تو اس نے بتایا کہ اس نے پھر 2-4 اپنے دیکھے واقعات سنا دیے کہ ہمارے سامنے کے یہ, یعنی ان کے جو ددیال ہے نا, اس نے اپنے ددیال کے واقعات سنا دیے کہ یہ تو ریسنٹلی ہمارے ددیال میں ایسا ہوا ہے کہ بہو اچھی بلی چل رہی تھی, فلاں اسکالر کا بیان آیا اور بہو نے خدمت چھوڑ دی, اور جو ان کے گھر میں ہنگامے لڑائیاں ہو رہی ہیں. غیرت مند مرد خدا کی قسم اپنی خدمت سے زیادہ اپنے ماں باپ کی خدمت پہ خوش ہوتا ہے. ہمارے ایک دوست تھے, ان کی اپنی بیوی سے بہت لڑائی تھی, بہت تیز زبان بیوی تھی. اللہ کی قدرت کے ان کی والدہ رہنے کے لیے آ گئی ان کے گھر میں. اس کی بیوی نے ان کی والدہ کی بہت خدمت کی, بیماری میں بہت خدمت کی, روزانہ نہلانا, ان کو بوڑھی والدہ تھیں اور بہت زیادہ بیچاری بیمار تھیں. 6 مہینے دبا کے خدمت کی. تو بندہ مجھ سے ملا, کہتا ہے یار میں نے اس کی ساری خطائیں معاف کر دی. کہہ رہا اب یہ اس سے بھی ڈبل بد اخلاق ہو جائے تو اس نے میرے دل میں جگہ بنا لی ہے. میری ماں کی ایسی خدمت کی اس نے. تو یہ چیزیں سکھانے کی ہیں. بہو کو سکھاؤ بھائی ساس سسر کو اپنے باپ جیسا مانو, اور بہو اور ساسوں کو بھی کچھ سکھانا چاہیے. میں اس کا قائل نہیں ہے کہ ان کو بے لگام چھوڑ دیں آپ, وہ کون سی کم ہے. ایک آدمی نے کہا بم ہے بم ہے, اس نے کہا تیری اماں کون سی کم ہے, بم کی ضرورت. اس کو ڈر لگا تھا نا, کسی نے ایجنسیوں نے اطلاع دی کہ تمہارے گھر میں بم ہے, تو وہ چیخ رہے ہیں نا 2-2 فٹ بم ہے بم ہے. تو کسی نے کہا بھائی تیری اماں کون سی کم ہے. جس گھر میں تیری اماں ساس کی شکل میں ہو وہاں بم کی ضرورت نہیں ہے. ایسی امائیں بھی ہیں جو میرا بیان نہیں سن رہی.
تو اس میں بیلنس بات کرنی چاہیے. بہو کو چاہیے کہ ساس سسر کی خدمت کر کے ان کا دل جیت لے, اور ساسوں کو چاہیے کہ اس کو ایسے رکھو جیسے اپنی بیٹیوں کو. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کی بیٹیاں بالکل ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی بھی ہوں, لیکن ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کام میں صبح سے شام تک جتی ہوئی ہوں اور کبھی نو کا آپشن ان کے پاس ہو ہی نہیں. نہ ان کو سونے دو, نہ ان کو ان کی کوئی سیلف رسپیکٹ ہو, ان کی پرائیویسی میں گھس رہے ہو آپ. ساس کے لیے جائز نہیں ہے کہ بہو کے کمرے میں وداؤٹ پرمیشن انٹری مارے. وہ بعض ساسیں ہوتی ہیں ہٹ دروازہ کھولا, کیا کر رہی ہے. کسی کی پرائیویسی میں آپ بغیر اطلاع کے, باپ نہیں جا سکتا جب بیٹا بالغ ہو جائے. باپ کو چاہیے جب بیٹا کمرے میں ہے نوک کر کے جائے. تو سسر کہاں سے جائے گا بھائی, اور ساس جا رہی ہے تو یہ بھی غلط ہے, اور سسر جا رہا ہے, دیور جا رہے ہیں. میرے سامنے جب کوئی ایسا کیس آتا ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کسی گھر میں ہو رہی ہیں, تو میں شوہر سے کہتا ہوں تم نے اس عورت کو اگر اس گھر سے الگ گھر لے کے نہیں دیا, تم قیامت کے دن گنہگار ہوگی. ظلم ہے, اتنے دیوروں میں لا کے تم نے ڈال دیا اس کو. تو ساس کو بھی چاہیے کہ وہ اعتدال سے خدمت لے, حد سے تجاوز بولو نہ کرے اس میں. ساسوں کا مسئلہ جو جہاں تک میں نے دیکھا ہے نا, وہ خدمت کا نہیں ہے, وہ طنز کا ہے. ساسوں میں جو ٹیکنیکل فالٹ, جو مینوفیکچرنگ فالٹ ہے, اور یہ بلٹن ہے کمپنی کی طرف سے, وہ یہ ہے کہ وہ اصلاح نہیں چاہتی ہیں, وہ طنز پہ آ جاتی ہیں. دیکھو تمام ساسوں سے ایک گزارش ہے کہ جب کوئی بچی آیا کرے نا آپ کے گھر نکاح ہو کے, تو آپ یہ سمجھ لو یہ اممیچور ہے, میں میچور ہوں. یہ کیا ہے, اس کی ابھی سیکھنے کی عمر ہے. یہ الٹی باتیں بھی کرے گی نا, کوئی طنز بھی کرے, تو اس کو سمجھا دو کہ بیٹا دیکھو یہ بات آپ یوں کہہ دیا کرو, طنزیہ لب و لہجے میں نہ کہا کرو. انسان کی بچی ہوگی انشاءاللہ سمجھ جائے گی. بیٹا طنز نہیں کرتے بڑوں پہ, بیٹا ایسا نہیں کرتے. اپنے بیٹے کے کان نہ بھرو بہو کے خلاف, وہ پہلے ہی مکھنچو میرا بیان سن کے شادی کی ہے اور عذاب میں آ جائے گا. وہ تو کر ہی نہیں رہا تھا. تو ساسیں مسئلہ کیا کر رہی ہوتی ہیں, ہر چیز چاہتی ہیں میرے کنٹرول میں آئے. دیکھو اپنے گھر کی باتیں شیئر نہیں کرنی چاہیے. بعض دفعہ میں دل پہ پتھر رکھ کے شیئر کر رہا ہوتا ہوں, دل پہ پتھر رکھ کے موٹی. جیسے میں نے اپنے بچوں کے جو ولاگ بنا کے ڈالے ہیں نا, یہ مجھے کوئی ذہنی طور پر اس میں اطمینان نہیں تھا. اپنے بچوں کو اس طرح سے انسان ایکسپوز نہیں کرتا, صرف اس لیے کہ جو فیملی پلاننگ والوں نے الو بنایا ہوا ہے نا کہ بچے زیادہ تو ٹینشن, یہ بتانے کے لیے کہ بچے زیادہ ہونے سے ٹینشن ریلیز ہوتی ہے, ختم ہوتی ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ بچے تو گھر کی رونق ہیں, تو اس لیے 2-4 بچے ہم نے دکھا دیے کہ ابھی تو 2-4 کمپنی کی مشہوری کے لیے دکھائے ہیں, پورے دکھا دیں تو آپ نظر لگاؤ گے. سمجھتے نہیں ہو بات کو, میرا خیال ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.